تو بھی فرمایا آباء و اجداد کے دین پہ نہ چلو، کیونکہ وہ غلطی پہ ہو سکتے ہیں. معاشرتی اقدار اور ادیان پہ نہ چلو، کیونکہ معاشرہ بھی غلطی پہ ہو سکتا ہے. میں نے تجھے وجود میں عقل دی، یہ پاور دیا، اس عقل سے سوچو کہ جو تو کر رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. خدایا کوئی معیار، کوئی پیمانہ، گھبراؤ نہیں، میں نے سارے معیار اور پیمانے تجھے دیے ہیں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بہت میں نے مثال دی اس سال یہ کہ کئی والدین نے شکایت کی کہ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں ایمفیسائز کرتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. بعض بچیاں کہتی ہیں کیوں ایمفیسائز کرتے ہو ہم حجاب کریں. بھائی آپ نے پیدا کیا، کھلایا، آپ کی ڈیوٹی تھی، ہم آپ کے بچے تھے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم آپ کی ہر بات کو مانیں. فار ایگزامپل مجھے نماز صحیح نہیں لگتی، روزہ صحیح نہیں لگتا، میں نہیں رکھنا چاہتا. تو یہ معاشرہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ یہ جو نسل ہے وہ کوشچن کرنا شروع کر رہی ہے. پہلے وہ معاشرہ تھا کہ بچے پوچھتے نہیں تھے، لیکن آج سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھو. یو کے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خاتون انگریز کو دیکھا، وہ اس کی گود میں اس کا بچہ تھا، تو وہ خاتون بک پڑھ رہی تھی تو بچہ بھی بک پڑھ رہا تھا. تو کہتا ہے میں پریشان ہم اپنے بچوں کو کہہ کر تھک گئے، یہ کتاب نہیں پڑھتے، اور انگریز کا بچہ، ماں بھی پڑھ رہی ہے تو بچہ پڑھ رہا ہے. کہتا میں آگے بڑھا، اس خاتون سے پوچھوں تم نے ایسا کیا کیا؟ تو ہمارے یہاں سمپلی یہ کہا جاتا ہے مولانا کوئی دعا دیں بچہ یہ ہو جائے، دعا دیں بچہ وہ ہو جائے. یہ کوئی پھکی تو نہیں ہے کہ آپ کو پلا دے پیٹ کا درد ختم ہو جائے. اس کا تعلق برین سے ہے، یہ پھکیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی پوری پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. تو خاتون سے کہا آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ بھی بک پڑھ رہی ہیں، چھوٹا سا بچہ بک پڑھ رہا ہے. تو خاتون نے کہا دے ڈونٹ لسن، وہ سنتے نہیں ہیں. بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں. اگر بچے کو سکھانا ہے تو پہلے خود کرو، بچہ دیکھے گا پھر سیکھے گا. اس کا مطلب تربیت میں سب سے زیادہ جو اثر ہے، یعنی 1 to 7 years آپ کا بچہ دیکھ کیا رہا ہے. ماں باپ کو کام ہوتا ہے، زیادہ بزی ہوتے ہیں، پرسنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بچے کو موبائل دیتے ہیں، اب تو کر جو کرنا ہے، 1 گھنٹہ ہمیں چھوڑ دے. تو میں 1 گھنٹہ اس کو کیا دکھا رہا ہوں؟ 24 hours میں میرا بچہ دیکھ کیا رہا ہے؟ جو دیکھے گا وہ کرے گا. تو یہ وہی بنتا ہے جو تو اسے بناتا ہے. پھر بڑا ہو جائے تو اعتراض نہ کرنا. یہی مثال ہے کہ بچے سوال کرتے ہیں. تو پہلے تو اس کے ذہن میں، مائنڈ میں ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہیے، میرا وجود دنیا میں آیا، میں پیدا ہوا، بڑا ہوا. اچھا اس کو کہو کہ آپ چھوٹی دکان پہ چلے جائیں، ایک موبائل لے لیں، کوئی بھی الیکٹرانک چیز آپ لیتے ہو، سیمسنگ کی، اوپو کی، کسی بھی ایپل کی، آئی فون کی، کوئی ٹی وی لے لیا، کوئی الیکٹرانک مشین لے لی. جب نیو مشین لے کر آپ گھر آتے ہو، باکس کھولتے ہو، کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک گائیڈ بک ہوتی ہے. ہاں تو عقل کی بات کر رہا ہوں. آپ نے موبائل کھولا سیمسنگ کا، ساتھ میں گائیڈ بک ہے اور ایک گارنٹی کارڈ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہو نا کمپنی والوں کو کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو مجھے گائیڈ بک دینے والے؟ موبائل میں نے خریدا، موبائل میرا، میں آپ کی باتوں کو کیوں سنوں؟ تو کمپنی کہے گی ہاں قبلہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، خریدا آپ نے، توڑو رکھو آپ کی مرضی ہے، لیکن بنایا میں نے ہے. تو یہ فنکشن بھی ویسے ہی کرے گا جیسے میں کہوں گا. یہ آن وہیں سے ہوگا جہاں سے میں بتاؤں گا یہ بٹن آن کا ہے، یہ آف کا ہے، یہ والیوم ہائی ہے، یہ والیوم لو ہے. ہاں تم نے خریدا، ابھی تیرے اختیار میں ہے. اور ہاں یہ بات یاد رکھنا اس کی 2 سال گارنٹی ہے، اور اس کے شرائط یہ ہیں کہ جب خراب ہو جائے تو کمپنی کے پاس آؤ، کمپنی کے ایکسپرٹس کو دکھاؤ. لوکل ایکسپرٹ کو دکھایا تو گارنٹی فیل ہے. تو عقل تسلیم کرتی ہے. آپ بھی بولو گے ٹھیک ہے، آپ بات تو بڑی لوجیکل کرے کیونکہ آپ نے بنایا موبائل، میں نے تو نہیں بنایا. اس کی پروگرامنگ آپ نے کی، اس کا پورا ہارڈ ویئر سسٹم آپ نے بنایا، لہٰذا آپ ہی مجھے بتاؤ گے کہ یہ چلے گا کیسے، بچے گا کیسے، گارنٹی اس کی کیسے رہے گی.
تو اے جوان مجھے یہ بتا، جب چھوٹا سا موبائل کوئی کمپنی بناتی ہے تو گائیڈ بک دیتی ہے، اتنا بڑا سسٹم جو خدا نے بنایا کہ اس نے تجھے وداؤٹ گائیڈ بک چھوڑا ہوگا؟